والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، تم اللہ کے سوا جن کو پکار رہے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی پہ ایک دھاگا ہوتا ہے، اس کے بھی مالک نہیں، قطمیر کے مالک نہیں ہے۔ تم سمجھ رہے ہو کہ یہ بابا جی تم سب کچھ کے مالک ہو، اپنے مریدوں کو لا لا کے اپنے ہاتھ سے پیر کی قبر کی چادر اٹھاتا ہے، ایک دن نشین ان کو سجدے کروا کے پیر کو تعارف بھی کرواتا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اس نے آپ کے غلام کے پاس بڑے نذرانے بھیجے، نذرانے قبول فرماؤ۔ حضور یہ سب آپ کے شہدائی، یہ روحت آپ کی خدمت میں حاضر ہے حضور، اس کی حاضری قبول، اس کو کامیاب زندگی عطا ہوا۔ مولا غریب نواز یہ روحت کا والد صدر ہے، آپ کی خدمت میں غلام حاضر ہے، یہ شمس الدین غلام حاضر ہے، حضور حاضری قبول فرمائیے، مولا غریب نواز غیب سے مدد فرمائیے۔ یہ سید شہاب علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، حضور اس کی بھی حاضری قبول فرمائیے، اس کا بھی نظر و نیاز کا تحفہ قبول فرمائیے۔ بھائی دھندا ہے، کاروبار ہے، بزنس ہے، وگرنہ ضمیر اس کو بھی آوازیں لگا کر بتا رہا ہے کہ یہ تو کاروبار کر رہا ہے، ان لوگوں کو اندھا بنا کر جہنم کے طرف دھکیل رہا ہے، اور جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہوا پکارنے والا تو پکار بلند کر رہا ہے۔ یہ جو فوت ہو گئے، یہ جو قبروں میں دفن ہو گئے، یہ جو جہاں چھوڑ کے چلے گئے، نیک تھے تو جنتوں میں، بد تھے تو تب بھی ان کا معاملہ ان کے اللہ کے ساتھ۔ مولا کیا فرماتا ہے؟ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، ایک کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ان تدعوہم، آپ ان کی قبر پہ روز آ کے ویڈیو بناتے رہیں اور روز پکارتے رہیں اور روز غریب نواز غریب نواز غریب نواز کی آوازیں لگاتے رہیں، مولا فرماتا ہے یہ تمہاری پکار کو نہیں سنتے۔ لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم، یہ تمہاری پکار کو نہیں سنتے۔ اصل بات یہ ہے، فرض محال مان لیا جائے کہ یہ تمہاری پکار سنتے ہیں، مستجابوا لکم، اگر یہ تمہاری پکار سن بھی لیں تو فریاد رسی نہیں کر سکتے، تمہیں جواب نہیں دے سکتے، تمہاری دعاؤں کے جواب میں تجھے کوئی پیغام بھی نہیں دے سکتے، کبھی جواب نہیں آئے گا۔ یہ گدی رشید صاحب 100 سال کھڑا یا پکارتا رہے تو اندر سے کبھی جواب نہیں آئے گا، وہ جہاں ہی الگ ہے، برزخن الی یوم یبعثون، آڑ ہے، پردہ ہے، وہ جہان الگ ہے، اس دنیا سے یہ جا چکے ہیں، انہیں کچھ نہیں پتا۔ انک لا تسمع الموتى، آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ ویوم القیامۃ یکفرون بشرککم، اور جو تم شرک کر رہے ہو، بڑا غور طلب موقع ہے کلام الہی کا، یہ بہت توجہ کیجئے قرآن حکیم کے اس انداز پہ۔ جو یہ گدی نشین، یہ پیر و فقیر، یہ درویش و ملا، ان بزرگوں کو اللہ کا شریک بنا رہے ہیں، جب قیامت کا دن ہوگا جو سچے اولیاء اللہ ہوں گے، جو انبیاء کرام ہوں گے، صحابہ ہوں گے، اہل بیت ہوں گے، وہ اس تمام شرکی عقائد کا قیامت کے دن انکار کر دیں گے کہ ہم نے تو ان کو کہا ہی نہیں تھا۔ اللہ کے ولی وہاں بری ہو جائیں گے، اللہ کے اولیاء وہاں کامیاب ہو جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام خود انکار کریں گے، مالک پوچھے گا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، عیسیٰ علیہ السلام تو نے کہا تھا لوگوں سے مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ الہ پکڑ لینا؟ عیسیٰ علیہ السلام برات کر جائیں گے، اولیاء اللہ تمام کے تمام بری ہو جائیں گے، اور جو کچھ شرک آج ان کی دہلیزوں پر، مزارات پر ہو رہا ہے، ان سب سے وہ اعلان برات کریں گے کہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا، اس کا انکار کر جائیں گے۔